دیکھیں ضمن انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ عوام کا جو غصہ ہے، عوام کی جو ناراضگی ہے ایک ایسی حکومت سے جس نے تبدیلی کے نام پہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دی، اور عوام کا روزگار چھین لیا، مہنگائی کر دی، عوام کی کمر توڑ دی. روزانہ اب آپ دیکھیں 4 روپے مزید اس مہینے بجلی کے بل میں پر یونٹ اضافہ، یہ عوام کہاں سے بک دے گی؟ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں احتجاج ہو رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے نہیں، عوام خود نکل رہی ہے. آپ کبھی دیکھیں سرکاری ملازمین، کبھی پینشنرز، کبھی ٹیچرز، کبھی ڈاکٹرز، کبھی پیرامیڈک، سب سرابہ احتجاج ہیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اس حکومت کا. ان کو کون ووٹ دے گا؟ ان کے جو ووٹ تھے وہی شرنک ہو کے جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ٹرینڈ آپ نے دیکھ لیا. یعنی کہ چاروں صوبوں نے جس طرح ریجیکٹ کیا تو کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پنجاب میں جہاں ان کی حکومت ہے، وسیم اکرم پلس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور جو کے پی کے میں 5 سال ان کی پہلے جو ہے خود سی ایم صاحب رہ چکے، ان کے حلقے سے جو شکست ان کو ملی ہے، یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. ان کو سوچنا چاہیے. اچھا یہ لیکن کہ اپنے لوگ ان سے، ووٹر ان کے ناراض، ان کے لوگ ان سے ناراض، اور پھر ابو آل آپ یہ دیکھیں. اچھا یہ جو آپ بات کر رہی تھی غصے والی کہ زبیر صاحب، کیا یہ غصہ اراکین اسمبلی میں بھی ہے؟ 172 کی سمپل میجورٹی، 160 ڈسکا نکال کے آپ کے پاس ووٹ ہے، 7 8 یا 10 12 کی بات ہو رہی ہے، کیا لے لیں گے گیلانی صاحب سر؟ دیکھیں حفیظ شیخ کا اگر یہ بتا سکیں گے کریڈنشلز کیا ہے. حفیظ شیخ پچھلے 40 سال پہ پاکستان صرف اس وقت آئے ہیں جب ان کی گاڑی پر جھنڈا تھا. یہ ایک ریکارڈ ہے، اور میں چیلنج کر رہا ہوں یہ ریکارڈ اگر مجھے ایک دن کے لیے بھی کوئی غلط پروف کرتے. جب وہ سندھ کے منسٹر تھے اس کے بعد فوراً چلے گئے، پھر ان کو پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا کہ مشرف کے زمانے میں وہ واپس آ کے جس دن اترے جھنڈے کی گاڑی گئی وہ سیدھا جہاز میں بیٹھے پاکستان سے چلے گئے. 2010 میں آئے، 2013 میں حکومت چلی گئی، فوراً واپس چلے گئے. اب کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص جس کی یہ کمٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ایک نارمل دن بھی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان، اثاثے سارے باہر ہیں جس نے تباہی اور بربادی کی پاکستان کی معیشت کی، میرے بقول نہیں، اسد عمر، عمران خان اور تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس کو بنیاد بنا کے یہ حکومت میں آئے، جس کو انہوں نے روز گالیاں دی کہ تباہ ہو گئی ہے معیشت، وہ کون تھا؟ اس کا سربراہ حفیظ شیخ صاحب. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرضوں میں جکڑ دیا. کس نے جکڑا 3 سال؟ کون تھے وزیر خزانہ؟ حفیظ شیخ صاحب. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں پوری قوم کو کہ اس سے زیادہ بڑا مسیحا نہیں ہے اور اس کو ووٹ دیں. کیوں ووٹ دیں بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایم این ایز ووٹ نہیں دیں گے، ان کے کچھ ایم این ایز ووٹ نہیں دیں گے. آپ یہ کلیم کریں آپ کا رابطہ ہوا ہے. معیشت کو تباہ کیا بقول عمران خان کے، پاکستان میں کبھی رہتے نہیں ہیں، اثاثے سارے باہر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو ووٹ کس لیے دیں؟ مجھے یہ بتا دیں. اچھا یعنی یا تو یہ کہیں کہ جی انہوں نے معیشت نہیں تباہ کی تھی 2010 سے 2013 میں، فاروق اب یا تو یہ کہہ دیں کہ جی وہ پاکستان میں کمیٹڈ ہے، ان کے اثاثے سارے پاکستان میں، یا وہ رہیں گے یہاں یا پہلے بھی رہتے رہے ہیں. اچھا فاروق میں ایک بات بتاؤں، میں آپ سے پہلے سوال پوچھ رہا ہوں. میرے کچھ ذرائع نے کہا کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب کے ہم بڑے لائل ہیں، خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، لیکن حفیظ شیخ کے لیے ووٹ جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے. یہ میں آپ کو کچھ ایم این ایز کی بات بتا رہی ہوں. چلیں یہ تو کسی کی خواہش ہو سکتی ہے. مجھے ابھی نا زبیر صاحب جس جوش سے بات کر رہے تھے، حفیظ شیخ صاحب کی بات بتا رہے تھے کہ جب بھی وہ آئے جھنڈا لگا چلے گئے، مجھے لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں. ان کا بھی کوئی نہ اثاثہ پاکستان کے اندر ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب کے بچے پاکستان کے اندر ہیں، اور جب بھی وہ وزیر اعظم سے اترتے ہیں وہ لندن کے محلات میں چلے جاتے ہیں، ایون فیلڈ کی ٹھنڈی سردیوں میں بیٹھ کے کافی پیتے ہیں. ایک منٹ حوصلہ رکھ لیں نا، ذرا حوصلہ رکھ لیں. میں نے آپ کے متعلق تو کوئی بات نہیں کی نا. زبیر صاحب رک جائیں، ٹھیک ہے، ڈونٹ گیٹ پرسنل نا. اچھا رک جائیں. اب آپ کو برا لگ رہا ہے نا، اب ذرا ڈیبیٹ کے اصول کو لے کے چلتے ہیں نا آگے. مجھے بات حفیظ شیخ کو ووٹ کیوں بھائی میرے، مجھے بات کرنے دینا، مجھے بات کرنے دینا. مجھے بتا دیں، میں نے آپ کا جواب نہیں دینا، جواب دے دوں گا. اب مجھے آپ ٹوکے نا. دیکھیں بات یہ ہے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ پی ایم ایل این اگر ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، دیکھیں بات یہ جتنے ان کو تحفظات حفیظ شیخ میں نظر آ رہے ہیں، محمد زبیر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمیشہ بڑا سچ بولتے ہیں، یقیناً ان کو آج اتنے تحفظات وہی نواز شریف کے اندر بھی نظر آتے ہوں. بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں
جب اگر پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے اس وقت گیلانی صاحب ان کو کہتے تھے کہ میری اور آپ کی ٹائی جو ہے وہ بڑی میچنگ ہے, ایک جیسی مل رہی ہے, اور زرداری صاحب منت سماجت کر کے ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں ملک کی معیشت کو آپ سنبھال سکتے ہیں, اس وقت وہ اچھے تھے. آج اگر وہ مد مقابل بن کے آ گئے تو برے ہو گئے ہیں. کوئی سیاست میں کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں, کوئی وفاداریاں بھی ہوتی ہیں. دوسری بات سن لیں, ایک منٹ, دوسری بات یہ ہے حفیظ شیخ کا دادا پاکستان بنانے والوں میں شامل تھا, قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. سن لیں ان کے والد صاحب, سن لیں ایک منٹ, غلام نبی شیخ ان کے والد صاحب تھے, سینئر وائس پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کے. حفیظ شیخ, ایک منٹ, اگر کیا یہ جرم ہے, کیا پاکستانی پوری دنیا کے اندر کام نہیں کرتے؟ اگر کوئی بندہ ورلڈ بینک کے اندر کام کر رہا ہے, اگر کوئی بندہ کسی اور ادارے کے اندر کام کر رہا ہے, نہیں ایک منٹ, الیکٹڈ ہو جائیں گے نا, پہلے سینیٹر بنتے رہے نا, پہلے بھی بنتے رہے, اس بار بھی بن جائیں گے. اور گیلانی صاحب کو تو انہوں نے ہمیشہ مشکل میں ڈالا ہے. اچھا چڑھ جا سولی, رام بھلی کرے گا, پہلے بھی مروا دیا تھا گیلانی صاحب کو, وہ تو شریف آدمی ہے, اس کو پہلے بھی مروا دیا زرداری صاحب نے, اب بھی قربانی کا بقیا بنانے کے لیے. اب بریک کے بعد لیتی ہوں. دیکھیں لوز کرنے کے لیے کیا ہے اپوزیشن کے پاس اور حکومتوں کے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے, یہ سب سے اہم سوال ہے, اور اسی کا جواب جو ہے وہ بریک کے بعد ہم لیں گے. اگر اپوزیشن ہارتی ہے تو وہ کیا لوز کریں گے, اور اگر جیتتی ہے تو وہ کیا گین کریں گے, کیا فائدہ ان کو ہوگا, اور حکومت کیا لوز کرے گی, یہ سب سے اہم سوال ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب حفیظ شیخ صاحب پہ آپ زبیر صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں نا اب آپ تو سینٹ میں نہیں, آپ کو پی ایم ایل نے نہیں آنے دیا, تو آپ حفیظ شیخ صاحب کو بھی نہیں لانے دیتے, اب نیوٹرل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی, پھر بھی نہیں آپ کہہ رہے کہ وہ آ رہے. دیکھیں اگر نیوٹرل ہوگی, اگر گیلانی صاحب نے کہا ہے تو ظاہر ہے ان کو زیادہ معلومات ہوں گی, اور یہ اچھی بات ہے. میرا خیال ہے اس پر بات بھی کرنا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے, پاکستان کا ایک حقیقت بتاتی ہے کہ جب نیوٹرل ہوتے تو اس وقت بھی یہ خبر بنتی ہے. لیکن اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے, دیکھیں ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ بیلٹنگ ہوگی کیسے, اوپن بیلٹنگ ہوگی, سیکرٹ ہوگی. اگر سیکرٹ ہوتی ہے تو حفیظ شیخ صاحب ہار جائیں گے 100%, بیکاز جو میں نے سوالات اٹھائے تھے وہ ہر ایم این اے سے اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو وہ یہ نہیں آگے سے جواب دے گا کہ جی نواز شریف کے بارے میں, وہ کہے گا ہاں حفیظ شیخ کے بارے میں بالکل صحیح ہے. وہ ویسے ہی اتنا ناراض بیٹھا ہوا ہے, اس کو اپنے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس کو مہنگائی کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, اور جو معیشت کی تباہی کی ہے تو وہ حفیظ شیخ صاحب کا تو بہت بڑا اس لیے ان ہاتھ ہے. کو ووٹ نہیں ملے گا ناز. لیکن زرداری صاحب کہہ رہے, سر زرداری صاحب اب چونکہ بیچ میں آگے ناز, تو وہ کہہ رہے کہ ہم سرپرائز دیں گے. کیوں, کیسے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم سرپرائز دیں گے, اور سرپرائز ملے گا, کیونکہ جو ایم این ایز پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے جو اپنے ضمیر کی آواز سنیں گے وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں کریں گے, کیونکہ جس حفیظ شیخ شاپنگ تو نہیں ہوتی, 5 نہیں شاپنگ نہیں. دیکھیں یہ جو اس قسم شاپنگ تو انہوں نے کی تھی نا, جس کی ویڈیو انہوں نے خود نشر کی, اپنے لوگوں کو خود خریدا اور پیسے بھی خود دیے, ویڈیو بھی خود بنائی, اور اس کے بعد ریلیز بھی خود کی, اور پھر اس کے بعد وزیر قانون بھی خود بنائے ان لوگوں کو جو پکڑے گئے تصویر میں ویڈیو میں نظر آئے. بات یہ ہے کہ جی ڈی پی جو 5.8 سے لے کے -0.4 پہ اس میں بات ٹائم ختم ہو جائے گا. 14,000 ارب قرضہ 2.5 سال میں لے گئے, ان کو کون جے کے ٹی کے بغیر آپ الیکشن جیت جائیں گے. پہلے تو میں زبیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ مان لیا کہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے اگر ہوگی تو یہ جیت جائیں گے, ان کو یہ سوٹ کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے ضمیروں کے سودے کیے ہوئے ہیں, انہوں نے جو اربوں روپے کا پیسہ چلانا ہے. یہ جو سرپرائز ہو رہا ہے یہ وہ 5 کروڑ 10 کروڑ والے سرپرائز کی بات ہو رہی ہے جو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب کی تو رائٹ اور لیفٹ کی جیبوں میں سارا پیسہ ہے, فیک اکاؤنٹس کا, منی لانڈرنگوں کا, ہنڈیوں کا, حوالوں کا, جعلی اکاؤنٹس کا, وہ چلانا چاہتے ہیں, یہ اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں, یہ اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کا جو ہے کوئی ضمیروں کا سودا نہیں کرے گا اپنا, لوگ حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیں گے. دونوں طرف سے نا اپوزیشن کے لوگ, حفیظ شیخ کامیاب ہوں گے, لیکن یہ تحفظ کرتے رہیں گے کرپشن کے نظام کا, خرید و فروخت کے نظام کا, چھانگا مندی کے نظام کا. یہ محافظ ہے سب سے بڑی, پی ڈی ایم سب سے بڑی محافظ ہے. اسی وجہ سے یہ سیکرٹ بیلٹنگ کی حمایت کر رہے ہیں. فاروق نے بھی حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں میرا ووٹ اللہ ہے. اچھا زبیر صاحب سرپرائز کیسے دیں گے, آخری سر لاسٹ کمنٹ.
मैं ख्याल है जुबैर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ सरप्राइज है। ड्राफ्ट के जरिए देंगे, कैश देंगे, चेक के लेकिन, जरिए देंगे। जो भी सूरत हाल इस वक्त नाजरीन है वो दिलचस्प है, लेकिन जमहूरियत का हुस्न होता है, लोग वोट डालते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जो जरदारी साहब की तरफ से कैंडिडेट आगे गिलानी साहब, इससे ऐसे लगता है हुकूमत सिर्फ अपने वोट अब बचाने के लिए लगी हुई है, बजाय ये कि वो अपोजिशन की तरफ जाए और उनको कैंपेन करे, बाकायदा कैंपेन जिसे कहते हैं वो करने के लिए कोशिश भी इस वक्त तक नहीं हो रही है। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या